اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام فی حق المیسم التمار یا میسم اذن تکون معی فی درجتی. زائرین محترم، جس بارگاہ میں ہمیں حاضری کا شرف ملا ہے بڑی ہی عظیم بارگاہ ہے. یہ بارگاہ جناب میسم تمار علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے. ایک عظیم الشان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک عظیم صحابی امیر المومنین جلیل القدر صحابی، جن کی شان، جن کی عظمت، جن کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. جناب میسم تمار، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے، سب جانتے ہیں. یہ کیسی شخصیت تھی، مولا علی سے کیسی محبت تھی کہ زبان کٹ گئی لیکن نام علی دہن سے نکلتا رہا. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. اور کس شان سے جناب میسم نے علی کا قصیدہ پڑھا، ان کا نام لیا، ان کا ذکر کیا کہ جب بھی آج نعرہ امام علی کا بلند ہوتا ہے تو ان کے نام کا بھی نعرہ لگتا ہے. نعرہ حیدری یا علی، میسمی یا علی. زائرین کرام، ہم خوش نصیب ہیں. جناب میسم تمار کا روضہ اقدس آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. جناب میسم تمار محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن میں زائرین کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں. جناب میسم تمار سرزمین نہروان، عراق اور ایران کے بارڈر کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام تھا یحییٰ، جناب یحییٰ. اور یہ جو ہے قبیلہ بنو اسد کا قبیلہ سنا ہے آپ لوگوں نے نام. بنو اسد کے قبیلے کے کسی فرد کے غلام تھے. مولا علی علیہ السلام نے انہیں خریدا اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. جب مولا علی نے انہیں خریدا اور انہیں آزاد کر دیا تو پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ مجھے سالم کہتے ہیں، میرا نام سالم ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ لیکن مجھے تو رسول خدا نے یہ خبر دی تھی کہ تمہارا نام میسم ہے. جیسے ہی سنا چونک گئے، کہا اے علی ابن ابی طالب، یقیناً رسول خدا نے بھی حق کہا اور آپ نے بھی حق فرمایا. میرے ماں باپ نے جو میرا نام رکھا تھا وہ میسم ہے، لیکن لوگ مجھے سالم کہتے ہیں. امام نے فرمایا کہ میسم، جو نام تیرے والدین نے رکھا تھا وہ نام اس سے بہتر ہے جو تجھے سالم کہہ کے پکارتے ہیں. اس کے بعد جناب میسم تمار کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے علی کا دامن نہیں چھوڑا. باب مدینۃ العلم کے دامن سے وابستہ رہے، ہمیشہ جہاں مولا ہوتے وہاں رہتے. ایسا عشق، ایسی محبت واقعا ایسی داستان نہیں ملتی، عشق کی کوئی داستان نہیں ملتی جو جناب میسم نے ادا کی. ہمیشہ مولا کے ساتھ رہے اور پھر اس منزل پر پہنچے کہ آپ دیکھیں، زیارت پڑھتے ہیں، علم منایا، علم بلایا اور علم غیب سے آگاہ تھے. علم غیب کا مطلب یعنی مستقبل کا علم، وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ اور اولیاء خاص، ائمہ، انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ علم ان کے پاس آ گیا تھا امیر المومنین کی ذریعے سے. اور یوں تو بہت سے صحابہ تھے امیر المومنین کے، بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو مولا علی سے وابستہ تھے، لیکن جو علم انہوں نے حاصل کیا کہ واقعا اس بلندی پر پہنچے. اور میں ان کی فضیلت کے لیے جملہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابن عباس کا نام سنا ہے، رسول خدا کے چچا، مولا علی کے چچا، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کی سیاہی. تفسیر قرآن انہوں نے لکھی اور بسم اللہ والی جو تفسیر مولا علی سے نقل ہوئی یہی ابن عباس. کتنی بڑی شخصیت ہے، رسول کے چچا ہے، لیکن جناب میسم تمار علم کی اس بلندی پر تھے کہ ابن عباس جیسی شخصیت ان کے سامنے زانوِ ادب تہ کیا کرتی تھے اور ان کے علم سے استفادہ کرتے تھے. بہت بڑی بات ہے کہ ابن عباس چونکہ اس بلندی پر انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا کہ علم غیب سے آشنائی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے ظرف ہونا چاہیے. ان کے پاس وہ ظرف تھا، ایسی محبت تھی، ایسی معرفت تھی امیر المومنین کی کہ اس منزل پر پہنچ گئے. اور آپ دیکھیں ابو خالد تمار کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دریائے فرات میں سفر کر رہے، کشتی میں سوار کر کے عبور کر رہے تھے، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف ہم لوگ جا رہے تھے. کہہ رہے جمعے کا دن تھا. جناب میسم تمار کہتے ہیں کہ آج کے دن معاویہ اس دنیا سے چلا گیا.
کہاں؟ دریائے فرات میں. یہی دریائے فرات بھی قریب میں. دریائے فرات پار کر کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کو نہیں کہا ابھی اسی وقت معاویہ واصل جہنم ہوا اس دنیا سے چلا گیا. جانے کرام اس زمانے میں ٹیلی فون یا فیکس وغیرہ نہیں تھا. جو خبر آتی تھی کتنی دور ہے شام، 3 دن یا 7 دن لگتے تھے. انہوں نے خبر دی. ابو خالد تمار کہتے ہیں کہ جناب میثم نے جس وقت، جس لمحے، جس دن خبر دی تھی اسی وقت معاویہ اس دنیا سے گیا تھا. یہی بیٹھے بیٹھے انہوں نے خبر دی معاویہ اس دنیا سے چلا گیا. جانے گرامی جناب میثم تمار بہت ہی عظیم شخصیت. ابھی ہم لوگ مسجد کوفہ میں جائیں گے، وہاں پر جناب مسلم بن عقیل کی قبر ہے. انہی کے پیچھے جو ہے جناب مختار ثقفی، ان کی بھی قبر ہے. ان کی بھی قبر ہے اقدس وہیں پر موجود. جناب مختار جنہوں نے کربلا میں جو لوگ امام حسین کو قتل کرنے ایک ایک کر کے سب سے انتقام لیا تھا. کیا عظیم مقام انہوں نے پایا جو کسی نے وہ چیز نہیں حاصل کی جو انہوں نے پالی. یہ قاتلین کربلا سے انتقام لیا. کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کے زندان میں مختار بھی تھے اور جناب میثم بھی تھے. جناب میثم تھے اور وہ زندان، اس کی کیفیت بیان کی گئی، بہت تاریک تھا، بہت نیچے سیڑھیوں سے جانا پڑتا تھا. کہتے ہیں کہ جناب مختار کے قتل کا فرمان آ گیا. ابن زیاد نے کہا کہ ان کو لایا جائے، قتل ان کی سزا یہ ہے، قتل کر دیا. جلاد آیا، جب لے کے جانے لگا اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی گردن تن سے جدا کر دی جائے گی. جب لے کے جانے لگا تو ایک کونے میں جناب میثم تمار بیٹھے ہوئے تھے. کربلا کا واقعہ ابھی نہیں ہوا. جناب میثم تمار کے مختار جب تک تم قاتلین امام حسین سے انتقام نہیں لے لو گے تمہیں موت نہیں آ سکتی، اور جو تمہیں مارنے والا قتل کرنا چاہتا ہے وہ خود مارا جائے گا. اور اس کے بعد کا واقعہ کہ جلاد لے کے چلا، اس کی تلوار گری، خود مر گیا. اور پھر یزید کی طرف سے پروانہ آ گیا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے. تو زندان میں تھے، یعنی اس مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے، علم غیب سے آشنا تھے. جناب میثم تمار یہیں پر رہا کرتے تھے. مولا علی کو کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا. جہاں مولا ہوتے تھے وہیں ہوتے تھے. آپ نے سنا ہے نا، کھجوریں فروش کیا کرتے تھے، اس لیے تمار کہا جاتا ہے. تمار تمر کھجور کو کہا جاتا ہے. تمار خرما فروش، کھجوریں بیچتے تھے. یہیں پر وہ جو ہے کوئی بہت بڑی دکان وغیرہ نہیں تھی، نہ جانے وہ کون سی گلی تھی، کون سی جگہ تھی. جناب میثم کھجوریں لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے. واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کہ مولا علی ان کے پہلو میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. دیکھ کیا عظیم مقام جناب میثم تمار کا کہ امیر المومنین جیسی شخصیت ان کے بغل میں آ کے بیٹھ جاتی تھی. ایک دن جناب امیر المومنین جناب میثم سے کہتے ہیں میثم ایک دن ایسا آئے گا میری محبت کے امتحان لیا جائے گا، اور کیا کرو گے؟ کہا کہ کیسا امتحان ہوگا؟ کہا کہ کہا جائے گا کہ مجھ سے برات کرو، مجھ پہ دشنام کرو، مجھے برا بھلا کہو. اس وقت کیا کرو گے؟ جناب میثم نے کہا ہرگز ہرگز میں ایسا نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا تمہیں کھجور پہ لٹکا دیا جائے گا، تختے دار پہ لٹکا دیا جائے، 3 دن تک لٹکے رہو گے، تمہاری ناک سے خون بہنا شروع ہوگا، تمہارے ہاتھ کا قلم کر دیے، پاؤں قلم کر دیے جائیں گے. کیا کرو گے؟ کہا میں صبر کروں گا لیکن آپ سے برات نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. جناب میثم تمار نے یہ جملہ کہا ہرگز ہرگز اے امیر المومنین میں آپ سے اظہار برات نہیں کر سکتا. کہا تمہیں شہید کر دیا جائے، تمہاری زبان کاٹ دی جائے. کہا میں صبر کروں گا لیکن ہرگز ہرگز آپ سے برات نہیں کر سکتا. اس وقت امیر المومنین نے فرمایا جو زیارت ابھی پڑھے اس کے اندر جملہ ہے کہ جب جناب میثم تمار نے کہا میں صبر کروں گا لیکن برات نہیں کروں، امام نے فرمایا اذن تکون معی فی درجتی. اے میثم اگر ایسا ہی ہے تو تم جنت میں میرے درجے پر میرے برابر رہو گے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کیا امیر المومنین فرمایا؟ اذن تکون معی، میرے ساتھ جنت میں جو میرا درجہ ہوگا اس کے برابری کے درجے پر تمہیں کامیابی اور فوزیت ملے گی. جانے گرامی کیا مقام انہوں نے پایا. ہمارے ائمہ علیہ السلام، ائمہ اطہار، ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تجارت کے اندر لکھا جملہ ہے، 5ویں امام فرماتے ہیں ساری دنیا کے اوپر واجب ہے نا کہ وہ ائمہ اور اہل بیت سے محبت رکھے، لیکن 5ویں امام فرماتے انی لأحبہ حبا شدیدا، کہ میں میثم تمار سے حب شدید یعنی بے پناہ شدید محبت رکھتا ہوں. کیا عظیم مقام ہے جناب میثم کا. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ میں ان سے شدید محبت رکھتا ہوں. جان گرامی یہ ایسے عظیم صحابی تھے. ان کے بارے میں ابن زیاد کے دربار میں طلب کیا گیا. آپ سارا واقعہ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. دربار میں بلایا اور پھر کہا کہ مولا علی سے برات کرو. کہا ہرگز نہیں کر سکتا. کہا بنو امیہ کے فضائل پڑھو. انہوں نے ان کے رضائل پڑھنا شروع کیے. تختے دار پہ لٹکا دیا گیا. اور جان گرامی
جیسے امیر المومنین نے خبر دی تھی ویسے ان کی شہادت بھی ہوئی ہے. عمرو ابن حریث یہاں رہتے تھے, اس سے کہا کرتے تھے میں تمہارا پڑوسی ہونے والا ہوں. وہ سمجھتے تھے شاید یہ بہت پیسہ جمع کر کے میرے بغل کا گھر, لیکن وہ درخت اس سے آگے پانی ڈالا کرتے تھے کہ سوکھ نہ جانا. میرے مولا نے کہا تجھ پہ مجھے لٹکایا جائے گا. ایسی محبت, ایسا عقیدہ. انسان کو اگر خبر ہو جائے کہ ہمیں موت آنے والی فلاں دن آئے گی تو انسان کیسی کیفیت ہو, لیکن جب علی سے سچی محبت ہو پھر جذبہ اس طریقے سے ہو. دار پہ لٹکا دیا گیا. کہتے ہیں کہ پھر بھی مولا علی کے فضائل پڑھتے جا رہے. زبان کاٹ دی ظالموں نے, زبان کاٹ دی. اور جب زبان کاٹ دی پھر بھی اس کے باوجود کہہ رہے کہ دہن سے آواز, زبان کٹ گئی تو اب کیا انسان کیسے کلام کرے گا. کہا کہ پھر بھی علی علی کی صدا نکل رہی تھی, علی 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 اس طرح سے کریں. تو اس کے بعد کیا کیا ظالموں نے, ان کے زیارت کے اندر ایک لجام لگا دیا ان کے منہ میں. لجام عالم اسلام کے پہلے شہید ہے کہ شہادت کے وقت جن کے منہ میں لجام کو لگایا گیا تھا تاکہ ان کے دہن سے کوئی لفظ نہ نکلے, مولا علی کے فضائل علی کا نام نہ لکھے. ایسے عظیم صحابی کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں. آئیے کھڑے ہوتے ہیں, ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات.